ان لوگوں کو میرے لیے صرف وہ سانڈ ہی ملا تھا؟ اگر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے نا تو میں اس کے پیچھے چھپ جاتی ہوں۔ عنایہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نور جو کہ نیل پالش لگانے میں مصروف تھی اپنے ناخنوں کو چھوڑ کر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو کہ اب جذبات میں آ کر لیس کا تیسرا پیکٹ کھول رہی تھی۔ وہ حد سے زیادہ بھکڑ تھی۔ نور نے اسے ڈائٹنگ کا مشورہ دینے کا ارادہ ملتوی کیا اور تیکھے لہجے میں بولی، تمہیں آئیڈیل باڈی والا ہسبینڈ ملا ہے۔ عنایہ نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا اور تڑک کر بولی، یہ بات تم اس وجہ سے کر رہی ہو کیونکہ وہ آئیڈیل باڈی کبھی تمہارے اوپر نہیں گری۔ قسم سے میری ہڈیوں کا تو سرما ہی بن گیا ہے۔ میں بس بتا رہی ہوں، میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے زمین پر پاؤں پٹخے۔ جذبات میں آ کر اس نے زیادہ ہی زور سے فرش پر اپنا پاؤں دے مارا تھا اور اب وہ درد سے بلبلا رہی تھی۔ میری جان، نکاح تو تمہارا اس کے ساتھ ہو چکا، اب بہت جلد رخصتی بھی ہونے والی ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ اگر ابھی بھی تم نے اسے اپنا شوہر قبول نہیں کیا تو شادی کے بعد تمہیں مزید مسئلے ہوں گے، شاید باقی چیزوں کو قبول کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولی تو عنایہ جو کہ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھ چکی تھی چیختے ہوئے بولی تھی، تم سے بڑی بدتمیز لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ بے شرم عورت، اٹھو اور نکلو یہاں سے، میرے چھوٹے سے ذہن کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر کشن اٹھا کر نور کی طرف پھینکا۔ وہ اپنے نیل کو بچاتی ہوئی فوراً سے کمرے سے نکل گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ ہونٹوں سے اس کو فلائی کس کر کے آنکھ ونک کرنا نہیں بھولی تھی۔ اس کے شوہر کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ عنایہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ابھی اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ اسکرین پر جگمگاتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر اس کی روتی شکل بن گئی تھی، کیونکہ اسکرین پر حمزہ خان زادہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ یا میرے اللہ، اب اس کو مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ یہ انسان چین سے بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کال کاٹ دی۔ اگلی بار اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کے درمیان کھڑا اسے کھا جانے والے انداز میں گھور رہا تھا۔ میری کال کیوں کاٹی تم نے؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا یہ فضول حرکتیں نہ کیا کرو، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس کا بھاری اور مخصوص لہجہ سن کر عنایہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹی، کیونکہ حمزہ تیز تیز چلتا ہوا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ اس سے دور ہونے کے چکر میں عنایہ بیٹھ کے کونے سے جا کر ٹکرائی اور پھر دھڑام سے بیٹھ کے اوپر جا گری۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئی تھیں، جبکہ حمزہ کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ اس نے اپنے دونوں بازو گرد گرد بیڈ پر مضبوطی سے جمائے ہوئے تھے۔ اب سچویشن اس طرح سے بنی ہوئی تھی کہ عنایہ مکمل طور پر اس کے حصار میں موجود تھی، جبکہ حمزہ کی نظریں اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ مخمور انداز میں اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا۔ عنایہ نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور پورے قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، لیکن حمزہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ مزید اس کے قریب ہو گیا تھا۔ عنایہ کی جان نکلنے کے قریب تھی، کیونکہ حمزہ کی گرم سانسوں کو وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے اس کی گرفت میں پہلو بدلا۔ حمزہ کی نظریں اس کی گردن پر موجود دل پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ وہاں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک بے چین سی سسکی عنایہ کے لبوں سے نکلی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ حمزہ اس پر ترس کھاتے ہوئے فوراً سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی ان کے نکاح کو صرف چند دن ہی گزرے تھے۔ حمزہ اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دینا چاہتا تھا، لیکن وہ نوٹ کر رہا تھا کہ جتنا زیادہ وہ اس کو وقت دے رہا ہے، عنایہ اسے اتنی ہی زیادہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی بھی وہ اس کے قریب کھڑا، بازو لپیٹ کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بار بار ایوائڈ کیوں کرتی ہو تم؟ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر عنایہ کے سینے پر جا کر بالکل رہی تھی۔ عنایہ نے فوراً اسے اپنے سینے کو دوپٹے کی مدد سے ڈھانپا اور بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، کیونکہ آپ مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جسے آپ میرے مالک ہوں اور میں آپ کی ملازمہ۔
اس کی آنکھیں فوراً ہی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں، جیسے اس نے ہاتھوں کی پشت سے بے دردی سے صاف کیا تھا۔ ادھر حمزہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور میں نے یہ سب کچھ کب کہا؟ آپ کہتے نہیں ہیں مسٹر حمزہ، آپ کرتے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو آپ سے ڈر جائے گی یا پھر آپ کے نیچے دب کر رہوں گی۔ اس نے ایک بھرپور نظر حمزہ کے چوڑے سینے پر ڈالی تھی۔ اس کی قمیص کے پہلے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے سینے کے بال واضح ہو رہے تھے۔ عنایہ کا دل بے چین انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکا لیں، جبکہ حمزہ اس کے اس بے چینی کو محسوس کر کے دل ہی دل میں محفوظ ہو رہی تھی۔ اوہ، تو تم اس حوالے سے بات کر رہی ہو؟ میری جان، جب غلطی کرو گی تو سزا بھی تو ملے گی نا۔ اور اگر میں تمہیں ایک چیز سے منع کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم میری بات مان لو، لیکن تم الٹا ضد کرتی ہو اور خود کو بہت بڑی کوئی توپ چیز ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہو، جو کہ تمہاری صحت کے لیے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دوبارہ سے اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ اب کی بار عنایہ نے اپنے دونوں بازو اس کے سینے پر ٹکا رکھی تھی اور مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جہاں پر جذبات کا ایک طوفان موجود تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے دادی جان کے پاس اپنی دوست کی شادی پر جانے کی پرمیشن لینے کے لیے گئی تھی۔ حمزہ نے اس کی ساری باتیں سن لی تھیں اور سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب یہی بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بس کسی طرح سے چاہتی تھی کہ حویلی سے نکل کر سہیلی کی شادی پر پہنچ جائے اور حمزہ کو پتہ بھی نہ چل سکے، لیکن یہ کام بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ حمزہ 24 گھنٹے اس پر یوں نظر رکھتا تھا جیسے وہ اس کی قیدی ہو۔ اچانک ہی وہاں پر تائی جان کی پاٹ دار آواز گونجی تو حمزہ سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شکر تھا کہ تائی جان اپنے الارم جیسی اونچی آواز کی بدولت انڈائریکٹلی سب کو یہ پیغام دے دیتی تھیں کہ وہ تشریف لا رہی ہیں، چونکہ کمرے کا دروازہ کھلا بھی ہوا تھا، اسی لیے آواز آسانی سے ان دونوں تک پہنچ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی ان کی نظر حمزہ پر پڑی تو ان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر حمزہ بری طرح سے سٹ پٹا گیا تھا، جبکہ عنایہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر بولے کہ یہ یہاں پر اسے ہراساں کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کے معصوم ذہن میں گندی باتیں ڈالنے کے لیے تشریف لایا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ ایسی کوئی بھی بات اپنے منہ سے نکالتی تو پھر حمزہ کے ہاتھوں اس کی خیر نہیں تھی، اور دوسرا وہ چاہتی تھی کہ حمزہ کے جانے کے بعد ہی دل کھول کر تائی جان سے چغل خوری کرے، جنہوں نے اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی پرورش کی تھی۔ ادھر حمزہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ مجھے اس کے کالج کی رپورٹ ملی تھی، یہ اس بار بھی 2 ٹیسٹ میں بری طرح سے فیل ہو گئی ہے، بس اسی حوالے سے اسے پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ حمزہ نے اپنے لہجے کو فوراً ہی سنجیدہ بنا لیا۔ عنایہ جو کہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے ٹیسٹ رپورٹ چھپا لی ہے، اس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چل پائے گا، حمزہ کے منہ سے یہ انکشاف سن کر اس کے چہرے کی رنگت ہی اڑ گئی تھی، جبکہ تائی جان نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، اس بار بھی فیل ہو گئی ہے؟ رے لڑکی، تو مجھے ایک بات تو بتا، تو نے اس وجہ سے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا کہ فیل ہو کر ریکارڈ قائم کریں؟ تائی جان آپ پلیز جذباتی نہ ہو، یہ تو کچے پیپر تھے نا، پکے پیپر تو ابھی رہتے ہیں۔ انہوں نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی اور تیزی سے لہجے میں بولی، پکے پیپروں میں بھی جو تیرے کرتوت ہے نا، وہ میری نظروں کے سامنے ہے، میں تجھے بتا رہی ہوں۔ اگر اس بار تو فیل ہو گئی تو تیری شادی پکی ہے، اور ہاں، شام پھپھو کے گھر دعوت پر چلنے کی تیار ہو جانا، کوئی اچھا سا ڈریس نکال لینا۔ یہ سن کر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے پھپھو کے گھر نہیں جانا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے سونا ہے۔ ابھی تو تم اچھی بھلی تھی، ایک دم سے تمہاری طبیعت کو کیا ہو گیا؟ آپ کو نہیں پتا، کل سے میرے پیریڈز چل رہے ہیں، میرے پیٹ میں بار بار درد سے ٹیسیں اٹھ۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر ہی حمزہ کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ وہ اپنے بالوں کو کھجاتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ فرحانہ بیگم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ یا اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات اپنے آپ تک محدود رکھنی ہے۔ عنایہ کو بھی اب رہ رہ کر شرمندگی ہو رہی تھی اور خود پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ شادی کے بعد بھی تو اس کو شوہر کو پتہ چلنا ہی تھا، تو پھر اب کیوں نہیں؟ ویسے بھی اس میں کوئی بری بات نہیں۔ شام کے وقت سب حویلی والے پھپھو کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ان کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔
تاکہ اس کے بعد اپنی دوست کی مہندی پر جانے کے لیے حویلی سے فرار ہو سکے۔ جبکہ اس نے حمزہ کو 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے دیکھا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے کمرے میں بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ اس کو لگ رہا تھا وہ بھی پھپھو کی گھر دعوت پر ہی جا رہا ہے۔ حویلی میں صرف وہ اور دادی جان ہی بچے تھے۔ بیچاری دادی جان کو الو بنانا اس کے لیے تو بہت ہی آسان کام تھا۔ پوری تسلی کرنے کے بعد اس نے اپنے کالے رنگ کی ساڑی نکالی جو کہ اس نے اپنی دوست سے اس سب حویلی والوں سے چھپ کر منگوائی تھی، کیونکہ اس حویلی میں ساڑی پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لباس کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ عنایہ ہی کیا جو کسی کی باتوں کو سیریس لے لے۔ وہ تو ہمیشہ اپنی من مانی کرتی تھی۔ ساڑی پہننے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ بے ساختہ اس نے اپنی کمر کو چھپانے کی کوشش کی کیونکہ بلاؤز تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ کون سا وہاں پر میرے گھر والوں کا کوئی بندہ ہوگا جو مجھے کچھ کہے گا؟ ویسے بھی آج کل سب لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ ایک بڑی سی چادر لینے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ڈرائیور انکل کو اس نے پہلے ہی 10,000 دے کر خرید لیا تھا۔ وہ بیچارے بھی ہر بار اس بیوقوف لڑکی کی وجہ سے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دیتے تھے۔ دراصل اس کے دوست کا گھر گاؤں سے تقریباً 15 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو سجاوٹ دیکھ کر پل بھر کے لیے تو اس کی آنکھیں ساکت رہ گئیں۔ پھر اسے اپنا نکاح یاد آیا تھا جو کہ بہت ہی سادگی سے کیا گیا تھا۔ میں بھی اب بالکل کومل کی طرح ہی اپنی شادی دھوم دھام سے کروں گی، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کیا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک انتہائی خوبصورت ٹرکش نین نقوش والا شخص کھڑا تھا جو اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عنایہ کو تھوڑا سا عجیب لگا اور وہ کنفیوز بھی ہو گئی۔ کیا آپ یہاں پر کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ عنایہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی اور اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے لگی، لیکن سلطان دوبارہ سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ مجھے تھوڑی سی پریشان لگ رہی ہیں، آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر دوں۔ ویسے بھی مجھے خوبصورت لڑکیوں کی مدد کرنے کا بچپن سے ہی بہت شوق ہے۔ اس کی اس بات پر عنایہ کو اس کو ناگواری سے دیکھا۔ دیکھیں مسٹر، میرے سامنے سے ہٹ جائیں ورنہ آپ کا وہ حشر کروں گی نا کہ دوبارہ کبھی بھی مجھے نظر اٹھا کر دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عنایہ کی آواز آٹومیٹکلی بہت اونچی ہو گئی تھی۔ آس پاس موجود کافی لوگوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، پھر سلطان کو دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائے بھی تھے۔ سلطان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی نے اسے اس برے طریقے سے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، بلکہ لڑکیاں تو اسے دیکھ کر ہی اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ وہ خود پہلی بار کسی لڑکی کے پاس بات کرنے کے لیے گیا تھا اور بدلے میں اسے یہ سب کچھ سننے کو مل رہا تھا۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتا ہوا وہ فوراً سے سائڈ پر ہو گیا، جبکہ تماشے کو بڑھنے سے بچانے کے لیے کومل کی چھوٹی بہن دانیہ فوراً ہی وہاں پہنچ گئی تھی اور عنایہ کو لے کر اسٹیج پر چلی گئی تھی۔ وہاں پر جتنے بھی مہمان موجود تھے سب عنایہ کے بارے میں ہی سوالات کر رہے تھے۔ ابھی فنکشن تھوڑا سا گزرا تھا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، آپ کو دانیہ باجی وہاں پر بلا رہی ہیں۔ اس نے پچھلے قدرے سنسان حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ دانیہ اسے وہاں پر کیوں بلا رہی ہے۔ اس کے دل میں ہزاروں طرح کے وسوسے جنم لینے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ جب وہ وہاں پہنچی تو دانیہ کا وہاں نام و نشان نہیں تھا اور سلطان اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم حد سے زیادہ معصوم اور بے وقوف لڑکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے بڑھا۔ عنایہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی، لیکن 2 گارڈز اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دوسری طرف کانوں کا بہت زیادہ شور تھا جس کی وجہ سے اگر وہ چلاتی بھی تو اس کی آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دیکھو خبردار جو تم نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر سلطان کو دھمکی دی تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ ارے اس جنگلی بلی کو تو کاٹنا بھی آتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے عنایہ کی ساڑی کا پلو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے اس کے بازوؤں میں جا گری۔ ایک دل سوز چیخ اس کے گلے سے بلند ہوئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ عنایہ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا کسی نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ سلطان نے نظریں اٹھائیں تو اگلے ایک زوردار مکہ اس کے ناک پر آ کر لگا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔
عنایہ نے ڈرتے ڈرتے دیکھا تو وہاں پر حمزہ کھڑا تھا۔ وہ بے یقین نہیں اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے عنایہ کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس نے عنایہ کی ساڑی کو ٹھیک کیا اور پھر اپنی چادر اس کے کاندھوں پر پھیلا دی اور اسے سائڈ پر جانے کا اشارہ کیا۔ حمزہ، آئی ایم ریئلی سوری، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جاؤ، اور اگر دوبارہ تم مجھے اس جگہ پر نظر آئیں تو تمہاری جان لے لوں گا اور یہیں پر تمہاری قبر بنا دوں گا۔ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ عنایہ کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس جگہ پر سلطان کی چیخیں گونجنے لگیں۔ حمزہ نے اسے بہت بری طرح سے پیٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جان سے مار دیتا، حمزہ کے دوست سبحان نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ اب بس کرتے ہیں، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے یقین ہے یہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ حمزہ کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور اس کا ماتھا بھی بلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے میری عورت کو ہاتھ لگانے کی جرت کی ہے، دل تو کر رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا سلطان کو بری طرح سے سہمنے پر مجبور کر گیا۔ سلطان رینگتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جسم میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور ادھر سبحان حمزہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف دانیہ کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، لیکن اس نے بات کو دبا کر رکھا، اور سلطان اس کا کزن تھا اور اس کے بارے میں پہلے بھی دانیہ کے خاندان والوں نے بہت سی باتیں سن رکھی تھی کہ وہ ایک برا آدمی ہے، اور اسی لیے کوئی بھی سلطان کو پسند نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی اس کے موقف پر یقین کرنے والا تھا۔ جہاں تک حمزہ کی بات ہے، وہاں پر موجودگی کا سوال تھا تو وہ اپنے دوست سبحان کے ساتھ اس کے کزن کی مہندی پر شغل میلے کے لیے آیا تھا، اور یہ بات عنایہ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی کہ حمزہ کا دوست اس کی بیسٹ فرینڈ کا کزن ہوگا۔ اگر وہ اس وقت حمزہ کی بات پر غور کر لیتی جب حمزہ نے اسے شادی پر آنے سے منع کیا تھا، ساتھ یہ بھی کہا تھا اگر میں نے تمہیں وہاں پر دیکھ لیا تو تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا، تو وہ کبھی بھی یہاں پر چھپ کر آنے کے بارے میں نہ سوچتی۔ ابھی تو اسے صرف دو غلطیاں ہوئی تھیں۔ ایک تو اس نے بغیر اجازت یہاں پر آنے کی گستاخی کی، دوسرا اس نے انتہائی بیہودہ لباس پہنا ہوا تھا۔ جب حمزہ اسے لینے کے لیے آیا تو دانیہ تیزی سے بولی، بھائی آپ اس کو کچھ بھی مت کہیے گا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اسے یہاں پر آنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ کومل بھی اپنی بہن کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ سب لوگ ہی حمزہ کے غصے سے واقف تھے۔ حمزہ نے جب اس لڑکی کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے تو بے ساختہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، فکر مت کریں، اسے کچھ بھی نہیں کہنے والا، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ یہ کہہ کر اس نے عنایہ کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ ٹوٹے پھوٹے لڑکھڑاتے قدموں سے بمشکل گاڑی تک پہنچی تھی۔ حمزہ نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً ہی اندر جا کر دروازے کے ساتھ جڑ کر دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا پورا وجود ابھی بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، پھر حمزہ کی خون خوار آواز گونجی، تم جانتی ہو نا کہ جو غلطی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ کہہ کر حمزہ نے چادر اس کے کاندھوں سے اتار کر سائڈوں پر رکھ دی تھی۔ عنایہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی ساڑی کا پلو درست کرنے کی کوشش کی تھی کہ دوبارہ سے ڈھلک اس کی گود میں آ گرا تھا۔ حمزہ نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا اور جنونی انداز میں اس کے سینے کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں کہ یہ سوچ کر میرا سر پھٹ رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے تمہیں اس حلیے میں دیکھا ہوگا۔ تم جانتی ہو تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے اور تم صرف میرے لیے نامحرم ہو، تو پھر یہ سب کچھ کیوں کرتی ہو؟ وہ دوبارہ سے حلق کے بل چیخا تھا۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کر لی تھی اور بری طرح سے رونے لگی تھی، لیکن حمزہ کو فی الحال اس کے آنسوؤں سے تکلیف نہیں مل رہی تھی۔ اس کے اندر وحشت کا ایک سمندر تھا جسے کسی طرح سے وہ ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یہ سن کر حمزہ کے لبوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ عنایہ کے بالوں میں پھنسایا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، تم ہمیشہ ایسا ہی کہتی ہو، لیکن تم اپنی بات پر قائم نہیں رہتی۔
اور پہلے سے بھی بڑی غلطی کر دیتی ہوں۔ میں اس بار تمہیں سزا نہیں دوں گا، بلکہ اس بار میں تمہیں باور کرواؤں گا کہ میں تم پر کس حد تک حق رکھتا ہوں، تاکہ دوبارہ کبھی بھی کوئی کم میری اجازت کے بغیر نہ کرنے سے پہلے تم 1000 بار سوچو۔ وہ یہ کہہ کر اس کے بلاؤز کو اس کے کاندھوں سے ڈھلکانے لگا تھا۔ عنایہ نے فوراً سے اس کے بازو پکڑ۔ ہم اس وقت گاڑی میں موجود ہیں، کوئی ہم لوگوں کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی، ہمیں کسی محفوظ جگہ پر جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر حمزہ نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تو بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رہ گئے۔ پلیز ایسا مت کیجیے گا، میں وہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، لیکن حمزہ کے کانوں پر تو جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ اس نے گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے روکی اور عنایہ کو اترنے کا اشارہ کیا۔ عنایہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ دیکھ کر حمزہ نے گہری سانس خارج کی اور اگلے ہی پل وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے فوراً سے حمزہ کی گردن میں اپنے بازو ڈالے اور اپنا سر حمزہ کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے جو کہ حمزہ کے سینے کو بھگو رہے تھے، لیکن حمزہ کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے؟ جیسے ہی اس کے علاوہ حمزہ کے سینے سے ٹچ ہوئے تو حمزہ کے اندر جذبات بھڑکنے لگے۔ اوپر سے محترمہ کی حالت بھی ایسی تھی، اور تیسرا وہ بہکے انداز میں سوال کر رہی تھی۔ حمزہ نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا، جہاں پر خوف کے ساتھ ساتھ صدا کی معصومیت تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا جنون مزید بڑھ گیا تھا۔ میں آج تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کے بعد تمہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری یہ ادائیں اور یہ رنگینیاں صرف اور صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ کسی مرد کو انہیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے ذرا سا جھک کر محترمہ کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو وہ بے قراری میں سسکنے لگی تھی، جبکہ حمزہ اس کی سسکیوں کو سنتا ہوا مزید مدہوش ہونے لگا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں جتنے بھی ملازمائیں موجود تھے، اس نے انہیں باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور سختی سے منع کر دیا کہ کسی کو بھی حویلی کے اندرونی حصے میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ اس نے محترمہ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ وہاں پر پڑے صوفے پر لٹایا اور خود اس کے قریب کھڑا ہو کر اس کے جسم کو نظریں بھر کر دیکھنے لگا، جو کہ بہت ہی دلکش تھا۔ محترمہ کی پتلی سی کمر نمایاں ہو رہی تھی، جبکہ اس کا بلاؤز بھی اس کے کاندھے کے اوپر سے ڈھلک گیا تھا اور پیچھے سے 3 ہک بھی کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا سینہ بھی مکمل طور پر نمایاں ہو رہا تھا۔ حمزہ نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچیں اور خود کو سختی کرنے سے روکا، اور دل ہی دل میں خود کو سمجھاتا ہوا عنایہ کے اوپر جھک گیا تھا۔ پہلے اس نے عنایہ کے بالوں کو بہت ہی پیار سے اس کے چہرے کے اوپر سے ہٹایا اور اس کے ماتھے کو چومنے لگا، اور اس کے بعد اس کے ہونٹ عنایہ کے گالوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ جب بھی تمہیں بے چینی ہو تم نے میرا نام پکارنا ہے، اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ تو عنایہ کی سانسیں بری طرح سے بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ مجھے تو ابھی بھی بہت بے چینی ہو رہی ہے حمزہ۔ جیسے اس نے دشمن جاں کا نام پکارا، حمزہ نے بھرپور شدت سے اس کے دوسرے گالوں کو چوما تھا۔ حمزہ وہ ایک بار پھر سے بے چین ہو کر سسکی تھی، تو حمزہ کے ہاتھ اب اس کی دھڑکنوں پر آ کر رک گئے تھے۔ وہ انہیں بہت ہی پیار سے رہا تھا، اور ادھر عنایہ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی شرارتی طبیعت کے ہی دور جا کر جھک گئی تھی۔ اب اسے صرف اور صرف شرم محسوس ہو رہی تھی، اور اپنے جسم میں اٹھتی ہوئی بے چینی کا احساس ستائے جا رہا تھا۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، میں دادا جان کو جا کر شکایت لگاؤں گی اس بارے میں اور سب بتا دوں گی۔ اس نے پوری قوت سے حمزہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن حمزہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں پھنسا کر اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا چکا تھا۔ اگر تم ایسا کرو گی تو پھر میں بھی انہیں بتاؤں گا کہ تم کس طرح کا لباس پہن کر اپنی فرینڈ کی مہندی پر گئی تھی، حالانکہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوا میں اس بارے میں بھی سب کو بتا دوں گا۔ وہ مسلسل اس کی گردن کو چوم رہا تھا اور اسے دھمکیاں دے رہا تھا، جبکہ عنایہ کے ہاتھ بے اختیاری میں اس کے بالوں میں گردش کر رہے تھے۔ آپ ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہیں۔
میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ حمزہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا اور ادھر عنایت کی حالت غیر سے غیر ہوتی جا رہی تھی۔ حمزہ پلیز ایسا مت کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے دور ہوتے ہوئے بولی تو حمزہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور نہ جانے کیوں اب عنایت کو یہ برا لگا تھا کیونکہ وہ مکمل طور پر بہک چکی تھی۔ حمزہ نے اس کے بکھرے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے بعد تمہیں وارننگ نہیں دوں گا بلکہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ اسے خون خوار انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں واپس حویلی جانا ہے۔ عنایت نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے مگر خاموش ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے واش روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کیا۔ ایک دم سے جب وہ واش روم میں انٹر ہوئی تو شیشے میں اپنے عکس کو دیکھ کر وہ خود بھی بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ یا میرے اللہ، کیا اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا؟ اس نے بے ساختہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دھڑکنوں کو چھپانے کی کوشش کی لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ حمزہ تو ان نشیب و فراز سے آشنا ہو چکا تھا۔ عنایت کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے اپنی دادی جان سے سن رکھا تھا کہ اگر مرد شادی سے پہلے ہی اپنی عورت کے جسم کو استعمال کرنے کی اجازت حاصل کر لے تو وہ شادی کے بعد نہ تو عورت کی ٹھیک طرح سے عزت کرتا ہے نہ ہی عورت کی ذات میں دلچسپی لیتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ حمزہ جو کہ کافی دیر سے نیچے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا مجبور ہو کر اوپر آ گیا اور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ اتنی دیر ہے تمہیں؟ کیا میں خود اندر آ جاؤں؟ نہیں، میں بس تھوڑی دیر میں باہر آ رہی ہوں۔ وہ دوبارہ سے باہر گئی تو اس نے خود کو حمزہ کی چادر سے مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ حمزہ نے اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے تھے۔ وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ عنایت نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑی اور اس کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے معصومانہ انداز میں بولی، مجھے آپ سے صرف ایک بات کنفرم کرنی تھی، کس کرنے سے اور تھوڑا سا پیار کرنے سے کوئی پریگننٹ تو نہیں ہوتا ہے۔ حمزہ نے یہ سنا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ تم کالج میں کون سا سبجیکٹ پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ عنایت چونکہ سیکنڈ ایئر میں تھی اور اس کی بایو رکھی ہوئی تھی لیکن کبھی بھی اس نے بایو کی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی۔ یا تو وہ کالج سے چھٹی کر لیتی تھی یا پھر کلاس بند کر کے کینٹین میں بیٹھ کر کھانے سے انصاف کرتی تھی۔ بایو میں اس کا دور دور تک کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور پھر جب اس نے انتہائی معصومیت سے حمزہ کو بتایا وہ بایو پڑھ رہی ہے تو حمزہ کو یکدم ہی کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے تو تمہیں بہت کچھ پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا، وہ مجھے کسی حد تک اندازہ ہے لیکن کلیئر پتہ نہیں۔ حمزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، جب آگے میں تمہیں ٹیوشن پڑھاؤں گا نا تو تمہیں سارے کانسیپٹس کلیئر کرا دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس بار تم پاس بھی ہو جاؤ گی۔ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا، جبکہ عنایت کی سوئی ابھی اس بات پر ہی اٹک گئی تھی کہ حمزہ کی ٹیوشن پڑھانے کا کیا مطلب تھا۔ اب کیا وہ اس کی کلاسز لینے والا تھا؟ اور یہ خیال آتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ حمزہ نے حویلی میں جا کر کسی کو بھی اس واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور عنایت کو بھی سختی سے ہدایت کی تھی کہ اپنے ہلکے پیٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے خود اپنے منہ سے یہ بات کسی کو بتائی ہے تو تمہاری جان لے لوں گا۔ عنایت نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اب وہ اتنی پاگل بھی نہیں تھی کہ خود ہی اپنا پول کھول دیتی۔ اگلے کچھ دن تیزی سے گزر گئے تھے۔ شکر تھا کہ حمزہ نے اس کو ٹیوشن نہیں پڑھایا تھا اور وہ اس واقعے کو بھول بھی گئی تھی اور ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ دوبارہ اس کی زندگی میں بھونچال اس وقت آیا جب حمزہ نے اسے کزنوں کے ساتھ باہر کھانے پر جانے سے منع کیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو اور مجھ پر ایسے حکم چلاتا ہے جیسے میں اس کی کنیز۔ اگر میں نہیں جا سکتی تو میں اسے چین سے بھی نہیں بیٹھنے دوں گی۔ جب سے حمزہ نے اس حویلی میں اسے روکا تھا تب سے وہ جلے پیر کی بلی بنی دادی کے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور اپنے منہ سے زہریلے الفاظ ادا کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بری بات ہے بیٹا، اپنے شوہر کے لیے اس طرح کے الفاظ کا انتخاب نہیں کرتے۔ دادی جان نے اسے فوراً سے نصیحت کی۔ آپ سب لوگ ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے ہیں؟
کیونکہ وہ جو کرتا ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور اس کا کیا ہوا فیصلہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ دادی جان نے اس کے سامنے اپنے پوتے کی سائڈ لے کر یقیناً اپنے پوتے پر بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے دادی جان، اب میں آپ کو یہ ثابت کروں گی کہ میں بھی جو کچھ کرتی ہوں وہ غلط نہیں ہوتا۔ وہ فوراً سے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ حمزہ کے ڈیرے سے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس نے اپنا کام مکمل کرنا تھا، اس نے فوراً سے نمک اور کالی مرچیں اٹھائیں اور حمزہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے واش روم میں پڑا ہوا حمزہ کا شیمپو اٹھایا، اسے آدھا گرانے کے بعد اس میں نمک اور کالی مرچیں بھرنے لگی۔ اب آئے گا مزہ جب اس آدمی کو مرچیں لگیں گی، اب میرے بے قرار دل کو بھی سکون ملے گا۔ وہ اپنا کام کرنے میں مصروف تھی جب اچانک ہی وہاں پر حمزہ کی آواز گونجی، مرچیں تھوڑی سی کم ڈالی ہیں تم نے، اس میں اور ڈالو، شاید تھوڑا سا فائدہ ہو جائے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے اور ڈال رہی ہوں، تم اپنے یہ مشورے اپنے پاس رکھو۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولی، لیکن پھر یکدم اس کی زبان کو بریک لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں پھیر کر دیکھا تو وہاں پر واقعی میں حمزہ کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب حمزہ کا غصہ اپنی ساری حدوں کو پار کر جاتا تھا۔ اس نے واش روم کے اندر قدم رکھا اور پیچھے سے لات مار کر دروازے کو بند کر دیا۔ ارے آپ یہاں پر؟ میں تو بس یہاں پر نہانے کے لیے آئی تھی، وہ اصل میں میرے واش روم میں پانی نہیں آ رہا نا، تو دادی جان نے کہا کہ اپنے شوہر کے کمرے میں جا کر نہا لو۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑی اپنی شیمپو کی بوتل کو خون خوار انداز میں گھورا تو فوراً سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، پلیز آپ اس بات کا برا نہ منائیے گا، یہ تو بالوں کو لمبا کرنے کا ایک ٹوٹکا ہے، یقیناً آپ کو اس بارے میں کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اگر آپ یہ والا شیمپو استعمال کریں گے تو آپ کے بال مجھ سے بھی زیادہ لمبے ہو جائیں گے۔ وہ خوفزدہ ہو کر جو بھی منہ میں آئے بولے چلے جا رہی تھی، جبکہ حمزہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا، ارے ایسی بات ہے تو پھر یہ ٹوٹکا سب سے پہلے تمہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارے بال بہت روکھے اور پھیکے سے ہو گئے۔ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ عنایت نے بے ساختہ خوف سے تھوک نگلا تھا۔ ٹھیک ہے آپ پلیز یہاں سے جائیں، میں تھوڑی ہی دیر میں آپ کو اس شیمپو سے نہا کر دکھاتی ہوں۔ حمزہ نے اس کے ہاتھوں سے بوتل لے کر زور سے زمین پر پھینک دی۔ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ وہ اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ عنایت نے پہلے ہاں میں سر ہلایا، پھر فوراً سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں آپ سے زیادہ سمجھدار تو اس پوری حویلی میں کوئی ہے ہی نہیں، بیوقوف تو میں ہوں نا۔ ابھی اس نے ٹھیک طرح سے بات مکمل نہیں کی تھی کہ حمزہ نے اس کے اوپر موجود شاور کو کھول دیا اور وہ پوری طرح سے پانی میں بھیگ گئے۔ اس وقت اس نے وائٹ کلر کا سادہ سا کاٹن کا ڈریس پہنا ہوا تھا، جسے آلریڈی اس کے اندر کی صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ اب وہ ڈریس مکمل طور پر اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا اور اس کی پنک کلر کی برا اس کے کپڑوں سے بھی زیادہ نمایاں ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر حمزہ نے بے ساختہ تھوک نگلا اور ادھر عنایت کی حالت غیر ہونے لگی، کیونکہ حمزہ شاور بند ہی نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے عنایت پر ترس کھاتے ہوئے شاور کو بند کیا تو اس کے سہارے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں۔ کیسا محسوس کر رہی ہو آپ؟ اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں اور آپ بہت گندے بھی ہیں، وہ خون خوار لہجے میں بولی۔ میں اس سے بھی زیادہ بے شرمی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں اور چھوٹے چھوٹے ٹریلرز دے رہا ہوں تاکہ جب باقاعدہ طور پر فلم شروع ہو تو تم ڈرو نہیں، تمہیں پہلے سے ہی سب کا اندازہ ہو۔ وہ اس کے گلے بالوں کو لپیٹتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس وقت وہی دادی جان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ حمزہ نے فوراً سے آگے بڑھ کر واش روم کو اندر سے کنڈی لگا لی اور اپنے ہاتھ مضبوطی سے عنایت کے لبوں پر جما لیے، اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، آواز مت نکالنا، میں تو چیخ چیخ کر دادی جان کو بتاؤں گی۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی، اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، دادی جان پکڑ کر ہم دونوں کی رخصتی کروا دیں گی اور اس سے میرا کام مزید آسان ہو جائے گا۔ وہ اپنا دباؤ اس کے سینے پر ڈالتے ہوئے بولا تو عنایت سسک کر رہ گئی۔ باہر دادی جان حمزہ کو آوازیں دے رہی تھی، ارے حمزہ باہر آؤ، مجھے تم سے عنایت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ دادی جان مجھے دیر لگے گی، میں تھوڑی دیر میں ہی آپ کے کمرے میں آتا ہوں۔ اس نے اندر سے ہی آواز لگائی تھی، تم باہر آ جاؤ، میں یہیں پر ہی بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، فوراً سے حمزہ کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد حمزہ باہر نکلا،
لیکن اس کے سوکھے ہوئے بالوں کو دیکھ کر دادی نے فوراً اپنے لبوں پر انگلی رکھی اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، تم تو نہا رہے تھے، پھر تمہارے بال کیوں سوکھے ہوئے ہیں؟ اور تم نے تو کہا تھا تمہیں دیر لگے گی۔ انہوں نے مشکوک نظروں سے واش روم کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو حمزہ نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دادی جان، اصل میں نہایا نہیں، بس 2-3 چھوٹے موٹے کام نمٹائے۔ اسے اپنے بالوں کو کھجاتے ہوئے کہا اور ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے یہ بات کرنی ہے کہ عنایت تم سے بہت زیادہ ڈرتی ہے، وہ تمہارا نام سن کر ہی کانپنے لگتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تم دونوں کی رخصتی کل مناسب ہوگا، اسے ہم لوگوں کو مزید 3 سال کا عرصہ دینا ہوگا تاکہ وہ تھوڑی سی سمجھدار ہو جائے۔ حمزہ کو یہ باتیں انتہائی بری لگ رہی تھیں اور اسے عنایت پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ آخر اسے حمزہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو دادی جان، آپ مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں 3 سال تک مزید اس کا انتظار کروں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے تو ہر حال میں اسی مہینے میں رخصتی چاہیے۔ واش روم میں موجود عنایت حمزہ کی باتیں سن کر اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ ڈیئر ہسبینڈ، اب میرا وقت ہے۔ جیسے اسے پتہ چلا کہ دادی جان اس کے ساتھ ہیں، اس کے حوصلے جوان ہو گئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے رخصتی سے انکار کرے گی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ شادی کے بعد اسے مکمل طور پر اپنا ماتحت بنا کر رکھے گا اور اسے کسی بھی طرح کی آزادی نہیں ہوگی۔ یہی چیزیں سوچ کر اس کا دم گھٹتا تھا، کیونکہ اسے آزاد زندگی جینے کا شوق تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد بھی دادی جان نے حمزہ کو یہی جواب دیا تھا، جب تک عنایت خود اپنے منہ سے رخصتی کی بات نہیں کرتی تب تک انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اگر تمہیں واقعی میں رخصتی کروانی ہے تو سب سے پہلے تمہیں میری پوتی کا دل جیتنا ہوگا۔ اس سے نکاح کرنا کوئی بڑا مارکا نہیں ہے، تمہیں اس کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کرنی ہوگی۔ میں اپنی پوتی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں اور جیسے ہی عنایت کو دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، وہ بھی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن حمزہ اس سے پہلے ہی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ آپ نے میرا دل جیتنا ہے یا نہیں؟ عنایت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہا تو حمزہ بس اسے گھور کر رہ گیا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ حمزہ نے اس کا رخ موڑ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ تو تمہارا دل تو میں جیتنے میں کامیاب ہو ہی جاؤں گا، بس مجھے تھوڑا سا موقع دو۔ وہ اپنے لب اس کے سینے پہ رکھ چکا تھا اور عنایت کی سانسیں ایک بار پھر سے اٹکنے لگی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حمزہ کے بالوں میں پھنسا لیے تھے۔ حمزہ نے اسے تھوڑا سا زمین سے اٹھایا تھا، لیکن فی الحال یہ سب کچھ کرنا سیف نہیں تھا۔ دوبارہ سے کوئی بھی ان کے کمرے میں آ سکتا تھا۔ حمزہ نے اپنے جذبات کو یہیں پر ہی روکا۔ دوبارہ سے اس طرح میرے کمرے میں چھپ کر داخل ہونے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اب میرے لیے بھی اپنے جذبات پر قابو کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے عنایت کے گالوں کو تھپکا اور اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اب کیا میں اس حال میں باہر جاؤں گی؟ کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ میں آپ کے کمرے میں کیا کرتی پھر رہی تھی؟ حمزہ نے دوبارہ سے اسے اپنی چادر دے دی تھی۔ عنایت کے کمرے میں حمزہ کی کوئی 5 چادریں موجود تھیں جو وہ ہر موقع پر ہی اس کے کاندھوں پر دے دیتا تھا۔ عنایت بھی جان بوجھ کر وہ چادر واپس نہیں کرتی تھی، نہ ہی کبھی حمزہ نے مانگنے کی زحمت کی تھی۔ اب یہ 6ٹھی چادر تھی جو اسے حمزہ کی طرف سے مل رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، نور نے اسے دیکھ کر اپنے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھمائے اور اونچی اونچی آواز میں سیٹیاں مارنے لگی۔ لگتا ہے تمہارے شوہر اور تم میں اہم اہم شروع ہو گیا ہے۔ وہ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تو عنایت نے غصے سے اسے گھورا۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے، اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ نور نے کاندھے اچکا دیے۔ مجھے ڈرانے کی کون سا تم حقیقت چھپا لو گی؟ ویسے بھی مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ تم دونوں رخصتی کیوں نہیں کروا لیتے ہو؟ جب تم لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر رہنا اتنا ہی مشکل ہے۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں، جیسا تم سوچ رہی ہو نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ سوئمنگ پول میں گر گئی تھی۔ نور نے یہ سنا تو حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، ارے پھر تو تمہارے سر کو پھٹنا چاہیے تھا، کیونکہ سوئمنگ پول میں پانی ہی نہیں ہے، لیکن تم تو گیلی ہو چکی۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن جانے سے پہلے وہ عنایت کے گالوں کو زور زور سے کھینچنا نہیں بھولی تھی۔ عنایت بے بسی سے تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر جا گری۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ حمزہ کا سامنا نہیں کرے گی اور اسے دور دور بھاگے گی، اور ادھر حمزہ پہ اپنے ڈیرے کے کاموں کے حوالے سے حد سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں میں عنایت کی خالہ جان حویلی میں رہنے کے لیے آئیں۔ عنایت کی ان کے بیٹے سکندر سے بہت اچھی دوستی تھی۔
وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے لوڈو کی گیم لگا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر باقی کزن بھی اکٹھے ہو گئے۔ عنایہ اور سکندر نے ٹیم بنائی ہوئی تھی۔ عنایہ چیٹنگ کرنے میں بہت زیادہ ماہر تھی اور وہ صرف اس وجہ سے ہی جیت پاتی تھی۔ کوئی اسے چیٹنگ کرتے وقت پکڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ حمزہ جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس کی نظریں سامنے والے منظر پر جا کر رک گئی تھی۔ سکندر اس کی بیگم کو پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور عنایہ بھی اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارے کر رہی تھی، اور یہ دیکھ کر تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اور جیلسی والا فیکٹر بھی نمایاں ہو گیا۔ اگلے چند ہی لمحوں میں وہ عنایہ اور سکندر کے درمیان جا کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے سکندر کو ذرا سا دھکا دے کر صوفے سے گرا بھی دیا تھا۔ تم بچے ہو، تم ان سب چیزوں سے دور رہو اور مجھے دیکھو کہ کیسے کھیلتے ہیں۔ عنایہ نے جب حمزہ کو اپنا ساتھی بنتے ہوئے دیکھا تو اس کا پورا منہ کھل گیا، اور ادھر سکندر بھی دل ہی دل میں حمزہ کو گالیوں سے نوازنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عنایہ نے پھر سے ٹریننگ کی تو حمزہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے بولا، بہت بری بات، اپنی گوٹی وہیں پہ رکھو جہاں سے اٹھائی تھی۔ عنایہ نے بے بسی سے دانت پیستے ہوئے حمزہ کو گھورا اور خون خوار لہجے میں بولی، ہم دونوں ایک ٹیم میں ہیں۔ وہاں پر موجود باقی سارے کزنز بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ حمزہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بالوں کو کھجاتے ہوئے گوٹی پھر سے اسی جگہ پر رکھنے لگا جہاں پر عنایہ نے خود رکھی تھی، لیکن اب چونکہ مخالف ٹیم کو پتہ چل گیا تھا اسی لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہر بار وہ گیم کے دوران ہی یہ بات بھول جاتا تھا کہ عنایہ اور وہ دونوں ساتھی ہیں، جن کی وجہ سے عنایہ 2 گیمز ہاری تھی اور شرط میں لگائے ہوئے پیسے بھی اسے واپس کرنے پڑے تھے۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ سب کزنز اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ سکندر تو کافی دیر پہلے ہی نکل گیا تھا کیونکہ اسے حمزہ کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اکثر ہی عنایہ کو یہ مشورہ بھی دیتا تھا کہ تم اس انسان سے پیچھا کیوں نہیں چھڑوا لیتی ہو، وہ تو خود سر اور ضدی سردار ہے جو تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے گا، وہ تو تمہیں کبھی اپنے سامنے کھل کر بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دے گا، اور میں نے سنا ہے کہ آپ سے سردار اپنی بیویوں پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ سکندر ہی تھا جس نے عنایہ کے دماغ کو حد سے زیادہ خراب کیا ہوا تھا، اور حمزہ کو اس بارے میں ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھی کے طور پر ایک ٹیم میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں رہ سکتے؟ بھلا میاں بیوی کے طور پر ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گزاریں گے؟ عنایہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے کاٹدار لہجے میں بولی۔ حمزہ نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لی اور سنجیدگی سے گویا ہوا، جس دن تم یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو گی اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہم دونوں میں کبھی خراب رہا ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس گیم کا سوال ہے تو میں تو تمہیں بس تنگ کر رہا تھا، اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا۔ عنایہ فوراً ہی اس کے پہلو سے نکل کر اندر کی طرف بھاگی، جبکہ حمزہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے اور عنایہ کے درمیان موجود دوریوں کو ختم کر دے گا۔ اگلے دن تائی جان نے عنایہ کو کپڑے دے کر حمزہ کے کمرے میں بھیجا کہ اس کی الماری میں جا کر سیٹ کر دو۔ عنایہ جب کپڑے سیٹ کرنے کے بعد پلٹی تو اس کی نظر دیوار پر موجود چھپکلی پر پڑی، اور وہیں پر ہی محترمہ نے سوچ و بچار شروع کر دی۔ سکندر اکثر ہی اسے کہتا تھا کہ اگر یہ دماغ تم اپنی پڑھائی پر لگاؤ تو قسم سے تمہیں ٹاپ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن عنایہ کو اپنا یہ دماغ فضول کاموں میں ہی لگانا ہوتا تھا، اور ابھی بھی وہ یہی سوچتی تھی یہ چھپکلی کیا کھاتی ہے۔ ادھر حمزہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو عنایہ کو منہ کھولے دیوار پر موجود چھپکلی کو گھورتا ہوا پا کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، یہ کیا کھا رہی ہے؟ حمزہ نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ قریب سے دیکھو گی تو پتہ چلے گا نا کہ وہ کیا کھا رہی ہے۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے حمزہ، چھوڑیں مجھے، دور ہٹیں۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے بیگم صاحبہ؟ ہر وقت ہی کھانے پینے کے خواب دیکھتی رہتی ہو۔ میں نے کبھی تمہیں نہیں روکا، آپ کم از کم مجھ غریب کا نوالہ تو نہ چھینو۔ اس کی گردن پر اپنی نظریں جماتے ہوئے بولا، جبکہ عنایہ دل و جان سے کانپ اٹھی تھی۔ آپ ہمیشہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ جا کر اپنے حصے کا کھانا کھا لیا کریں، میری خوشیوں کے کیوں دشمن بنے ہوئے ہیں آپ؟ اور ساتھ میرے نزدیک وہ آیا کریں، ابھی صرف ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، میں آپ کی بیوی نہیں بنی۔ میں یہی تو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تم بیوی نہیں بنی، اس کے باوجود بھی میں تم پر بہت زیادہ حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھکنے ہی لگا تھا کہ عنایہ تیزی سے بولی، مجھے آپ کا اپنے نزدیک کرنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، اور حمزہ کے ہاتھ وہیں پر ہی رک گئے۔ اس کو لگ رہا تھا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہے۔
اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ کی کاٹ اس قدر شدید تھی کہ اس کا دل زخمی ہو گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دور ہٹا۔ میں تمہیں اچھا کیوں نہیں لگتا؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ آپ ایک خود پرست اور خود سر انسان ہیں جس کو صرف ہمیشہ اپنی ہی پرواہ رہتی ہے۔ آپ کبھی بھی دوسروں کے احساسات اور جذبات کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے لیے اپنی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور مجھے ایک ایسے انسان کے ساتھ شادی کرنی ہے جو مطلب بھی ہو۔ حمزہ پیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ میں تم پر جو بھی سختی کرتا ہوں اور جو بھی پابندی لگاتا ہوں وہ تمہاری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو نا اور نادان، تمہیں زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ فیصلے کیسے لیے جاتے ہیں۔ خدا کا واسطہ آپ میری زندگی میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب بھی آپ مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کرتے ہیں نا تو مجھے اپنے آپ سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ مجھے اپنی زندگی زہر لگنے لگتی ہے۔ خدا کا واسطہ کہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ وہ باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حمزہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں آئندہ تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کروں گا، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے بیلکنی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عنایہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے نور کو جا کر سب کچھ بتایا تو نور کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ تمہیں اسے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، دیکھو وہ اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے، تم اپنی حرکتیں دیکھو، حد سے زیادہ بیوقوف لڑکی ہو تم۔ عنایہ نے فوراً اس کی بات کاٹی، میں بیوقوف نہیں، سمجھدار ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تم سب لوگ بس مجھ سے دور ہو جاؤ اور مجھے میری زندگی اپنی مرضی سے جینے دو۔ نور بھی چھپ کر گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عنایہ کو ایک ٹھوکر لگنی ضروری ہے۔ حمزہ اگلے ہی دن اسلام آباد کے لیے نکل گیا تھا۔ وہاں پر اسے اپنے بزنس کے حوالے سے کچھ کام کرنے تھے، اور دوسرا وہ عنایہ کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ شاید دادا جان ٹھیک ہی کہتے ہیں، ہم زبردستی کسی کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو ایسا جذبہ ہے جو کہ خود بخود ہی دل میں جنم لیتا ہے، اور اس پر کسی کا بھی زور نہیں چلتا۔ حمزہ نے بھی سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا تھا، اور ادھر عنایہ حد سے زیادہ اپنی منمانیاں کرنے لگی تھی۔ اب اس پر کوئی بھی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے لیے جاتی، اور تو واپسی پر کوئی بھی اسے دیر سے آنے کی وجہ نہیں پوچھتا تھا، نہ ہی کوئی اس کے لیے فکر مند ہوتا تھا۔ عنایہ کو حمزہ کی تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی بھی تھی، لیکن وہ اس کمی کو انجوائمنٹ سے پورا کر دیتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یوں ہی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہی تھی کہ اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے ابھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی گاڑی سے باہر نکلا اور عنایہ کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ جب عنایہ کو دوبارہ سے ہوش آیا تو وہ ایک تاریک کمرے میں موجود تھی، اور سامنے 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور تینوں ہی اسے خباثت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دراصل یہ کام سلطان کا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو عنایہ کے پیچھے لگایا ہوا تھا، لیکن آج موسم بہت خراب تھا۔ شدید بارش ہونے کی وجہ سے اس کے لیے وہاں پر پہنچنا مشکل تھا۔ عنایہ کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ اسے حمزہ کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن اب کیا پچھتاوے خود جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سلطان نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی تھی کہ اس لڑکی کے قریب بھی جانے کی کوشش مت کرنا، اسے ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اسے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، وہ صرف میری ہے۔ وہ آدمی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلے گا۔ عنایہ دل میں زور و شور سے دعائیں کرنے لگی اور حمزہ کو یاد کرنے لگی۔ ادھر رات تک جب وہ حویلی واپس نہیں آئے تو دادی نے حمزہ کو کال ملائی اور اسے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ حمزہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس لڑکی سے اختلافات اور ناراضگی اپنی جگہ پر تھے، لیکن وہ اس کے لیے بہت خاص تھی۔ اسے محبت کرتا تھا اور اپنے دل میں اس کے لیے سچے جذبات رکھتا تھا۔ پوری رات اس نے عنایہ کو ڈھونڈنے میں گزار دی تھی، اور پھر اس کا دھیان آخر میں سلطان کی طرف گیا تھا۔ سلطان جو کہ عنایہ کی زندگی برباد کرنے کے لیے اس حد تک جا گیا تھا، وہ وہاں پر اچانک سے پولیس کے پہنچنے پر پریشان ہو گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے عنایہ کو وہیں پر چھوڑ کر بھاگا۔ عنایہ نے جب حمزہ کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حمزہ نے جیسے اسے رسیوں سے آزاد کیا تو وہ اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں،
مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حمزہ نے اسے خود سے دور کیا اور اس کے چہرے کو دیکھے بغیر ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس عمارت سے باہر نکل گیا۔ اس نے حویلی میں بھی جا کر عنایت سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ایک چیز عنایت کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ سب لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ایک رات کے لیے حویلی سے باہر رہی تھی۔ اس دن بھی جب وہ کچن میں کھڑی تھی تو اس کی کزن نے تیکھے لہجے میں کہا، تمہارا تو اب بھی بھروسہ نہیں کہ تم پاک دامن بھی ہو یا نہیں۔ کچن میں داخل ہوتی ہوئی اس کی پھپھو نے بھی اپنی بیٹی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عنایت کے الفاظ اس کے گلے میں ہی پھنس گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، حمزہ کی خون خوار آواز گونجی، خبردار جو کسی نے میری بیوی کے کردار پر بات کرنے کی کوشش کی، اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں۔ عنایت کو لگ رہا تو شاید حمزہ بھی اس پر شک کرے گا اور اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ کافی عرصے سے حمزہ کی خاموشی اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتی تو حمزہ فوراً ہی وہاں سے سائٹ پر ہو جاتا، لیکن آج حمزہ نے اس کے حق میں گواہی دے کر اس کا مان بڑھایا تھا۔ اسے پہلے سے بھی زیادہ اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس رات وہ حمزہ کے کمرے میں گئی اور اس کے سینے سے لگ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی، اس سے معافیاں مانگنے لگی۔ حمزہ بھی زیادہ دیر تک خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ اس نے عنایت کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو چھوٹی سی لڑکی کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ میرا ارادہ تمہیں اپنا قیدی بنانے کا یا اپنے ماتحت رکھنے کا نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دماغ میں کس نے یہ بات ڈالی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی ملکہ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے تو تمہارا ہر فیصلہ اہم ہے۔ میرے نزدیک تمہاری ہر بات کی اہمیت ہے، تو میرے لیے بہت خاص ہے۔ یہ کہہ کر حمزہ نے پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوما، تو اس بار عنایت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ آج اسے خود سے دور نہیں کر رہی تھی۔ حمزہ نے اچانک اس سے دوری اختیار کی تو وہ حیران رہ گئی، لیکن بلا دروازہ بند کر کے جب دوبارہ سے لوٹ کر آیا تو عنایت کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر حمزہ کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے تو حمزہ اس کے اس انداز پر مسکرا رہا تھا۔ میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ میرے معاملے میں تم ایک جنگلی بلی بنو۔ وہ اس کو کمر سے پکڑ کر تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہوئے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں پر جم رہا تھا۔ عنایت کے ہاتھ اس دوران مسلسل اس کے سینے پر حرکت کر رہے تھے۔ کبھی وہ اس کے کاندھوں کو تھام لیتی اور اس کی جنونیت کا اثر کم کرنے کی کوشش کرتی، تو کبھی وہ اس کی گردن پر اپنے لمس رکھ دیتی۔ حمزہ اس کے لمس پر بری طرح سے بے قابو ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حمزہ نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کی شرٹ کو کھولنے لگا۔ اس دوران عنایت نے صرف ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں شرم کے رنگ تھے۔ فکر مت کرو، زیادہ تنگ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے گالوں کو کاٹتے ہوئے بولا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری بیگم، دوبارہ تکلیف کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر چکا تھا۔ عنایت کا خوبصورت سینہ اس کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔ جیسے ہی حمزہ نے اس کے سینے پر اپنے لب رکھے تو عنایت کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ بھی بھرپور انداز میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گزرتی چلی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ عنایت نے اگلے کچھ دنوں میں دادا جان سے کہہ کر رخصتی کروا لی تھی۔ حمزہ نے اسے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا۔ اس نے واقعی عنایت کو ملکہ بنا کر رکھا تھا۔ وہ اس پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اسے حمزہ جیسا لائل ہم سفر دیا تھا، جو باقی دنیا کے لیے تو ایک ظالم سردار تھا، لیکن اس کے لیے اس کا کوکی تھا۔